زندہ ہیں؟ آ، کیا خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ بیان بھی کرتے رہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں، پھر دعائیں بھی دیتے ہیں، عمر خضر نصیب ہو، عقل خضر نصیب ہو، اور جو ہے یہ ساری چیزیں مشہور ہے، خضر کے کام آؤ۔ کوئی نظم بھی ہے خضر کے نام سے نا، خضر بنو، خضر کے کام آؤ، خضر راہ بنو، راہ دکھاؤ، اور رہبر بنو، رہنما بنو خضر کی طرح۔ تو یہ دراصل ہمارے ہاں اردو میں لٹریچر ہے، انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں، کہ خضر زندہ ہے اور وہ مختلف لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ وہ راہ بھول جائیں تو جو لوگ بھول جاتے ہیں ان کو راہ دکھاتے ہیں، اور جو ہے کیا، اور قسمت بناتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، بہت سی چیزیں مشہور ہیں ان کے نام سے نا، کہ اور دعائیں بھی کرتے ہیں کہ میں خضر علیہ السلام کی طرح بن جاؤں، لوگوں کو راستے دکھاؤں، یہ کروں وہ کروں۔ تو لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت ہم دیکھتے ہیں، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، سورۃ الآل عمران میں، کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، سورۃ الآل عمران آیت نمبر 185۔ ٹھیک ہے، تو نہ کوئی خضر، نہ کوئی ملک، نہ کوئی اور، نہ کوئی بادشاہ موت سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا۔ پھر یہ کہ ہر ایک کی موت کا وقت مقرر ہے۔ اگر خضر سیدنا خضر زندہ ہے اس وقت، تو وہ کب فوت ہوئے، قرآن میں حدیث میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ خضر زندہ ہیں یا ہاں، ایک صحیح حدیث سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی کے آخری دنوں کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد سلام پھیرا۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں ایک رات ہمیں عشاء پڑھائی۔ ایک صحابی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں ایک رات ہمیں عشاء پڑھائی، پھر جب سلام پھیرا تو کھڑے ہوئے اور فرمایا تمہیں پتہ ہے آج کی رات کے 100 سال بعد اس وقت جتنے آدمی اس روئے زمین پر ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آج روئے زمین پر جتنے لوگ زندہ ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ نسل ختم ہو جائے گی اور دوسری نسل آ جائے گی۔ اور یہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہی ہوں۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میری والدین نہیں رہے، میری ساس سسر نہیں رہے، ایک آنٹی بچی تھی، وہ بھی دنیا سے چل بچی، یعنی وہ جنریشن ختم ہو گئی۔ پہلے میں نے دادا دادی نانا نانی کی جنریشن دیکھا، میری اپنی آنکھوں سے آپ نے بھی دیکھا، جو میں دیکھ رہی ہوں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو مجھ سے چھوٹی ہیں بڑی ہیں میرے ایج کی ہے تو وہ وہی دیکھ رہی ہوں جو میری ایج کی دیکھ۔ پھر دادا دادی نانا نانی کی نسل، پھر میں نے دیکھا میرے والدین کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ نسل ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اب میں دیکھ رہی ہوں کہ روزانہ ہر چند مہینے بعد مجھے میری ایج کی کزنس کے انتقال کی خبریں آتی پاکستان سے یا دنیا میں جہاں بھی ہوں۔ تو یہی بات ہے کہ بہت جی لیں گے تو کتنا جی لیں گے، 100 سال، تو کہاں سے خضر علیہ السلام آپ دیکھیں کہاں سے وہ آ گئے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پرند چرند کوئی بھی زمینی مخلوق آج سے 100 سال بعد زندہ نہیں رہے گی، سب موت کا شکار ہو جائے گی۔ اور جو ہے زندہ، جو آج زندہ ہے وہ آج سے 100 سال بعد زندہ نہ ہوگا۔ اور یہ صحیح حدیث بخاری کی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ زمین کے اوپر کوئی بھی وجہ الارض، وجہ الارض کیا کہتے ہیں، آن دا فیس آف ارتھ، اور وجہ الارض زمین کے چہرے پر کوئی زندہ نہ رہے گا۔ اب اگر خضر زمین پر ہیں اور تھے تو وہ کیسے زندہ رہ سکتے ہیں؟ زندہ تو ایک ایک ہی ہستی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے حی اللہ یموت، سورۃ الفرقان، حی الذی لا یموت، ہمیشہ زندہ رہنے والی اور جسے کبھی موت نہیں آئے گی، سورۃ الفرقان آیت نمبر 58، کہ حی اللہ یموت تو اللہ کی ذاتی ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر ایک اور آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، سورۃ الرحمن، زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں، زمین پر جو بھی ہے وہ سب فنا ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آیت بھی ہمیں پتہ چلی۔ تو کہاں سے خضر علیہ السلام آگے دیکھیں، آیتیں اور حدیث ہمیں بتا رہی۔ اب رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو دو چیزیں، وجہ الارض کی بات ہو رہی نا، زمین کے چہرے پہ، آن دا فیس آف ارتھ، تو بات ہو رہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کی بات ہو رہی ہے، تو نمبر ایک، اور نمبر دو یہ کہ ایکسیپشنل کیسز ہر چیز میں ہوتے ہیں، لیکن نص کے ساتھ، نص یعنی وتھ ٹیکسٹ، ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ ان کو اللہ نے، اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ نے اٹھا لیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، وہ زمین پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وجہ الارض پہ نہیں ہے، ہی از ناٹ آن دا فیس آف ارتھ۔ شیطان نے کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دی جائے، اسے دی گئی، اور شیطان بھی بیسیکلی کیا ہے، ایک ایکسیپشنل کیس ہے نا، ان تمام مخلوقات میں سے نہیں ہے، شیطان ان تمام مخلوقات میں سے نہیں ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، تو اللہ نے اس کو مہلت دے دی، تو ہم خضر کو شیطان پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر قیاس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان دونوں کا ذکر ہمیں الگ الگ طور پر پتہ چلتا ہے۔ خضر کا تو آپ نے یہاں پڑھ ہی لیا علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کہ انہیں اٹھا لیا گیا ہے، لیکن یہ بات عموم میں ہے کہ باقی سب کو موت کا شکار ہو جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، موت کا، باقی سب موت کا شکار ہو جائیں گے اسی طرح، اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ آئیں گے، شادی ہوگی، اور آپ سسم کی سنت کو ہی فالو کریں گے، اور ان کو بھی موت آئے گی اسی طرح۔ دجال کی بات ہے تو بھی نص سے پتہ چلتا ہے، یاجوج ماجوج کی کا بھی نص سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں، جو بھی ہیں، وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، یہ حدیث عمومی طور پر باقی مخلوق کے بارے میں بتائی ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کی عمر 80 سال تھی، جب آپ نے یہ بات فرمائی تو وہ 8 سال کے تھے، جو حدیث ہم نے پڑھی نا، اور عین اس کے 100 سال بعد وہ بھی فوت ہوئے، جب جو آخری صحابی تھے وہ بھی فوت ہو گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ تمام اولین اور تمام آخرین، تمام جنوں انس کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سلائڈ دکھا دیں، خضر زندہ ہے، کیونکہ خضر کی بات ہو رہی نا، تو کے لیے تو اولین آخری سب کے لیے آپ جو ہے، آپ کی نبوت ہے، آپ کی رسالت ہے، ٹھیک ہے، تمام جنوں انس اور انسانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے۔ اور اگر خضر آپ کے دور تک زندہ ہوتے تو زمین پر ہوتے، تو ان کو لازم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانا موسیٰ حیاً، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو وہ میرا اتباع کرتے۔ اور ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا، اور فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے تو وہ قرآن کو فالو کرتے، تو خضر اگر زندہ ہوتے تو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوکانا حیاً موسیٰ، لوکانا موسیٰ حیاً، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میرا اتباع کرتے، تو سیدنا خضر زندہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا کوئی قصہ ہمیں ملتا، وہ تو ہمیں نہیں ملتا کہ وہ آپ کے پاس آتے، آپ سے ملاقات کی ہوتی، کیونکہ جو ہے آپ تو لیکون للعالمین نذیرا، ٹھیک ہے، آپ تو سب کے لیے نذیر بنا کر بھیجے گئے ہیں، عیسیٰ آئیں گے تو آپ کی شریعت کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کی شریعت کے فالوور بن کر آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخری رسالت ہے، اور آپ کا پیغام سب انسانوں کے لیے ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے انبیاء سے بھی کیا وعدہ لیا گیا کہ تم آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کتاب میں مدد کرو گے، ان کا ساتھ دو گے، اور ہمیں یہ آیت بھی ملتی ہے، آیت سے پروف ہے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ سورۃ الفتح، کیا کرنا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا، اور اس کا ادب کرنا، سورۃ الفتح آیت ورس نمبر 9 میں، وہ تو کیا ہے، وہ تو عزیروہ و تو وقروہ، ٹھیک ہے، تو پھر خضر جو ہے، اگر خضر علیہ السلام زندہ تھے تو وہ کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو مختلف مقامات پر پہنچے، جیسے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ بھولے ہوئے کو راستہ بتاتے ہیں اور زندہ آ جاتے ہیں، حدیث میں کوئی بھی ذکر نہیں ملتا اسی طرح کے عقائد انسان کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ ہیں، وہ لوگوں کو راستے بتاتے ہیں، وہ سمندر پر جھالوں والے تخت بچھا کر بیٹھے ہیں، اسی طرح کی چیزیں انسان کا جو ہے جو ہے ہمارا دین، ہمارا عقیدے کو خراب کرتی ہے، شرک تک لے جاتی ہیں، اسی طرح کی چیزیں دین کے ہمارے جو ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے عمل کو نقصان پہنچاتے، لہٰذا ایسی چیزوں میں پڑھنے سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس واقعے سے
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام موجود نہیں. ساری آیتیں ہم نے دیکھ لی، ساری حدیث دیکھ لی. کوئی بھی 100 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا. کل من علیہا فان الا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے. تو اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر غیب کا علم نہیں جانتے. وہ بھی صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی غیب کا علم نہیں جانتے تھے، اور وہ علم بھی نہیں جانتے تھے جو ایک علم تھا جو خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا.